السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئینی ترامیم کے معاملے پر اب فیصلے کا وقت آ گیا ہے، پارا ہائی ہو گیا ہے، اب آر ہوگا یا پار ہوگا، اور پاکستان تحریک انصاف نے دی ہیں چیف الیکشن کمشنر کو کھلی دھمکیاں، بلکہ تو کر کے دھمکیاں دی گئی ہیں، اور جمعیت علماء اسلام کے اندر بھی پھوٹ پڑی ہے بغاوت۔ کھیل لمحہ بلمحہ تبدیل ہو رہا ہے۔ اس ولاگ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت کیا چل رہا ہے۔ تو پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جی۔ آج تو سب سے پہلے ہم یہ خبر شیئر کر لیتے ہیں کہ آج پاکستان تحریک انصاف نے ملک بھر میں احتجاج کی کال دے رکھی تھی عمران خان کے حق میں اور آئینی ترامیم کے خلاف، اور ہم پاکستان تحریک انصاف کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ افسوس کرتے ہیں اور ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں کہ پورے ملک سے اکئی کو 3 لوگ نکلے ہیں۔ مطلب 2 خواتین لاہور میں گرفتار ہوئی ہیں، اور ایک جو ہے وہ نکلی بھی 2 ہی تھی، مطلب یہ نہیں کہ ایسا کوئی 2000 نکلی تھی 2 گرفتار ہوئی ہیں، اور ایک جو کوئی بندہ گرفتار ہوا ہے غالباً وہ پنڈی میں ہوا ہے۔ تو اس کے علاوہ جی پورے پاکستان میں چڑیا نے پر نہیں مارا، اور جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج صوبہ خیبر پختونخوا میں بھی کسی شہر میں بھی بما جو صوبائی دارالخلافہ ہے پشاور، چڑیا نے پر نہیں مارا۔ پاکستان تحریک انصاف کی اپنی حکومت ہونے کے باوجود ایک بھی بندہ عمران خان کی کال پر، آج پاکستان تحریک انصاف کی کال پر باہر نہیں نکلا۔ تو یہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑی تشویشناک صورتحال ہے۔ اچھا جی، سچویشن یہ ہے کہ جو ایک مبینہ ایک جھوٹا اور ایک فرضی واقعہ، ایک فیک نیوز جو تھی، اس حوالے سے جو ہے وہ رپورٹ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کو پیش کر دی گئی ہے، جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ ایسا کوئی واقعہ سرے سے رونما نہیں ہوا۔ جتنے لڑکیوں نے، بچیوں نے، بچوں نے آڈیوز ڈالی، ویڈیوز ڈالی، یہ ہو گیا وہ گیا، ان تمام سے دریافت کی گئی ہے، ان تمام سے پوچھ گچھ کی گئی ہے، لیکن سب نے یہ کہا کہ ہم نے اس سے سنا، اس سے سنا، کسی کو نہیں پتا کیا واقعہ ہوا۔ جو ایک بچی جس کے بارے میں 12 تاریخ کو کہا گیا کہ جو اس کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، وہ بچی 2 تاریخ کو اپنے گھر کے اندر گری، اور وہ 2 تاریخ سے ICU میں تھی، یعنی کہ وہ کالج ہی نہیں آ رہی، جس کو کالج میں بلوا کر اس کے ساتھ اتنا بڑا ظلم بھی کروا دیا گیا۔ تو بہرحال آج جو ہے وہ جو چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ نے، جسٹس عالیہ نیلم، ان کی عدالت میں بھی کیس لگا تھا، IG پنجاب اس میں پیش ہوئے تھے، تو انہوں نے IG پنجاب سے کہا کہ یہ، انہوں نے بتایا کہ ساری فیک نیوز ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں، ہم نے پوری تفتیش کر لی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ فیک نیوز کرنے والوں کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس اختیار ہی نہیں، ہم پولیس تو کسی کو کوئی چیز اپلوڈ کرنے سے نہیں روک سکتی۔ ہم نے FIA کو دی ہوئی درخواست کہ جناب وہ کوئی آپ اتنے جو ہے وہ 400-450 کاؤنٹس ہیں ان کے، ہمیں وہ دیں ڈیٹیل، لیکن وہ ابھی تک ان کے حوالے سے کوئی FIA کی طرف سے کارروائی نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ جناب صورتحال ہے جس پر جسٹس عالیہ نیلم نے کہا کہ اچھا پھر آپ اس کی انکوائری مکمل کر کے ہمیں 22 تاریخ تک رپورٹ دیں۔ دوسری طرف راول پنڈی کے اندر جو بندے گرفتار ہوئے تھے، کل رات کو 350 تھے، اب ان کی تعداد 380 ہو گئی ہے، 8 مقدمات ان کے خلاف درج کیے گئے ہیں، کتے 3 ایک بندے جوڈیشل ہو گئے ہیں، کوئی 12-13 کی ضمانتیں ہوئی ہیں، جبکہ اس کے علاوہ جناب کل تو جیسا کہ ایک عدالت نے جو ہے وہ بڑے زبردست طریقے سے، جن وکیل صاحب نے وہ ساری فیک نیوزیں پھیلائی تھی اور کہا کہ وہ لڑکی کے ساتھ یہ بھی ہو گیا، پھر وہ مر بھی گئی، پھر بعد میں انہوں نے یہ بھی ویڈیو ڈالی کہ جی میں نے غلط خبر دی تھی، ان وکیل صاحب کو جو ہے وہ کل عدالت سے ڈسچارج کر دیا مقدمے سے۔ انہوں نے کہا نہیں جناب، تسی کوئی غلط خبر نہیں دیتی، کوئی گل نہیں، کوئی ثبوت ہے یا نہیں ہے، اگر ملک میں اتنی ساری آگ لگی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عدالت نے ان کو ڈسچارج کر دیا۔ انہی عدالتوں نے آج جو ہے وہ صبح مزید بھی کافی سارے بندے جو گرفتار ہوئے تھے ان کو بھی ڈسچارج کر دیا مقدموں سے۔ تو لازمی بات ہے جب مقدموں سے ڈسچارج ہو جائیں گے شہر پسند اور فسادی، اور ان کے خلاف پولیس کو کارروائی نہیں کرنے دی جائے گی، تفتیش عدالتیں نہیں کرنے دیں گی، تو پھر وہ باہر نکل کے دوبارہ یہی کام کریں گے۔ انہوں نے اور کیا کرنا ہے؟ پھر تو زیادہ حوصلے سے، نئے جذبے سے وہ یہ مطلب اس ملک کی تباہی و بربادی میں اپنا حت المقدور حصہ ڈالیں گے۔ تو یہ ایک معاملہ تھا جی۔ اس سے جو اگلی خبر جس پہ آپ سے میں نے بات کرنی ہے جی، ہاں جی، یہ جو سارا کچھ ہوا، یہ ایک چیٹ ایک لیک ہوئی ہے جی آج۔ یہ چیٹ ہے کوئی پاکستان تحریک انصاف کا ایک گروپ ہے، اس گروپ کے اندر جو ہے وہ فاروق، ڈاکٹر شہباز گل امریکہ والی سرکار، اور جو ہیں وہ اظہر مشوانی UK والی سرکار، اور عالیہ حمزہ جو MNA تھی سابق ان کی، وہ ہدایات دیتی ہوئی پائی جا رہی ہیں اپنے شرپسندوں کو
کہ جی آپ لوگوں نے جو ہے وہ آگے کر کے فساد کرانا ہے، خود آگے نہیں کرنا، اسٹوڈنٹس کو آگے کرنا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جب لڑائی شروع کرا کے پھر اس کی ویڈیوز بھی بنا کے ہمیں بھیجنی ہے، پوسٹ کرنی ہے۔ تو یہ ایک لیک ہوئی ہے ان کی چیٹ، مبینہ چیٹ یہ لیک ان کی ہوئی ہے۔ اچھا جی، اب جو اگلی خبر ہے وہ ہاں بڑا آج ہی ایک اور واقعہ ہوا پاکستان کے اندر بھی، یہ جو ہے یہ سپریم کورٹ روز ہی ایک نیا ریکارڈ قائم کرتی ہے۔ پہلے بھی انہوں نے وہ مطلب عجیب و غریب سے فیصلہ سنا دیا، جس پارٹی نے الیکشن نہیں لڑا، جس نے درخواست نہیں دی الیکشن کمیشن میں، جو ہائی کورٹ میں اپیل میں نہیں گئی، جو سپریم کورٹ میں اپیل نہیں گئی، جو فریق ہی نہیں تھی، جو پارلیمنٹ میں ہی نہیں تھی، اس پارٹی کا ایک بھی رکن پی ٹی آئی کا رکن اسمبلی موجود نہیں تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ ان کو دی جائیں سیٹیں۔ جو گئے تھے سیٹیں لینے کی سنی تعداد کونسل، ان کو بھی نہیں ملی، جن کو ملی ہوئی تھی ان کی بھی ان سے بھی واپس لے لیں، اور کہا جی پی ٹی آئی کو دے دیجیے۔ اب اس طرح کے فیصلوں میں عمل درآمد بڑا مشکل ہوتا ہے۔ مشکل کیا ہوتا ہے؟ جو ایک چیز آئین میں موجود نہیں، قانون میں موجود نہیں ہے، یہ تو نہیں کہ جج صاحب نے کہہ دیا تو وہ آئین اور قانون تو نہیں ہو جاتا نا۔ بیسیکلی تو وہ یہی کر رہے ہیں کہ جو جج نے کہہ دیا، ججوں نے کہہ دیا، وہ آئین و قانون ہے۔ اب اس کی کیا بیک گراؤنڈ ہے آپ ہمارے پچھلے ولاگس میں دیکھ سکتے ہیں، ہم آپ کو ٹائم نہیں لینا چاہتے، لیکن آج اس میں ایک اور جو ہے جب اب آج جب کہ یہ بات کی جاتی ہے کہ جی شاید آج ترامیم کا بل پیش ہو جائے عدالت میں، اسمبلی میں، یا کل پیش ہو جائے گا، تو اس صورتحال میں آج پھر ایک اور وضاحت آ گئی، سپریم کورٹ پہ اپلوڈ ہو گئی ان کی ویب سائٹ پہ کہ جناب یہ جو آئینی ترامیم ہیں ان سے ابھی وہ ترمیم ہوئی نہیں ہے، لیکن سپریم کورٹ کے ججز اپنی وضاحت میں پہلے سے ہی اس کا ذکر کریں۔ آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ ترمیم جو ہے وہ فیصلے کو غیر مؤثر نہیں کر سکتی، اور الیکشن میں جو ایکٹ میں اس میں جو ترمیم ہے آئین میں، اس کا الیکشن کمیشن آف پاکستان ماضی سے اطلاق نہیں کر سکتا، اور 12 جولائی کے فیصلے پر ان ترمیم سے کوئی اثر نہیں ہوگا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد کرنے کا پابند ہے، اور جب کوئی وضاحت مانگے گا تو دی جائے، تو عمل درآمد اب مزید کوئی وضاحت نہ مانگی جائے اور عمل درآمد پر پابندی کی جائے، اور یہ جناب ان ججز کی رائے ہے۔ اب یہ رائے دینے والا، وضاحتیں دینے والا نظام جو ہے، نظام انصاف جو پاکستان کے اندر یہ پیش کیا گیا، آپ اس کو ایک دھمکیہ میز وضاحت کہہ سکتے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں ہوا جناب، اس سے کام آگے بڑھ گیا۔ ایک طرف اندر بیٹھ کے یہ وضاحتیں جاری کی جاتی، دوسری طرف جناب سپریم کورٹ ہی کے باہر کھڑے ہو کر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، جو کسی زمانے میں بڑے شستہ مزاج ہوا کرتے تھے، اور میری اس بات کو، مجھ ناچیز کی اس بات کو وہ ہر لمحہ درست ثابت کرتے جا رہے ہیں کہ بندہ پی ٹی آئی میں چلا جائے، اس کے بعد اس کے پاس اخلاقیات نام کی کوئی چیز نہیں رہتی۔ حامد خان صاحب نے جناب ایک پریس کانفرنس کھڑکائی ہے، میں لفظ کھڑکائی کہہ رہا ہوں، سپریم کورٹ کے باہر، اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے یہ جو آئینی ترمیم کے خلاف اور یہ عدلیہ کے اوپر جو حملے ہیں ان کے خلاف، اور جو آئین کے اوپر حملے ہیں ان کے دفاع کے لیے ایک ایکشن کمیٹی بنا دی ہے، اس میں ہم نے پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار اسوسیشن کو، سابق عہدیدار، اب موجودہ ان کو ہر جگہ سے مل لینا، سابق ہی پالو بھائی جی، تو وہ ان پہ ہم کریں گے، اور اب ہم عدلیہ اور آئین کا تحفظ کریں گے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عدلیہ پر اور آئین پر حملہ آور ہیں، اور سپریم کورٹ پر جو ہے وہ آرڈر پر عمل درآمد کرنے یا اس کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش کی تو ٹھیک نہیں ہوگا۔ یہ بات کرتے کرتے وہ ساتھ ساتھ تلخ ہوتے کہ اب میڈیا پہ موجود ہے ان کی ٹاک، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب وہ بات کرتے کرتے چیف الیکشن کمشنر اور اس کے ممبران کو لفظ تو پر آ گئے، اور موصوف کہتے ہیں کہ اگر تم نے سپریم کورٹ کی حکم عدولی کی تو یاد رکھو کہ تمہیں قبر تک تمہارا پیچھا کریں گے، سزائیں دلوائیں گے۔ کیا سمجھتے ہو کہ سن لو چیئرمین، تم کیا سمجھتے ہو کہ تو اور تیرے ممبرز جو ہیں وہ اگر یہ تمہیں چھوڑ دیں گے تو ہم وکلا تمہیں قبر تک نہیں چھوڑیں گے اگر تو نے یہ کام کیا۔ بھول جا کہ تو معاف ہو جائے گا، یا سپریم کورٹ تمہیں توہین عدالت میں اندر نہیں ڈالے گی، اور یہ ہوگا اور ہم اس کو انشور کریں گے۔ اور جناب پھر انہوں نے یہ مطلب تو تراخ کر کے چنگی دھمکیاں شمکیاں لگائیں تو کر کے، اور پھر کہا کہ جی اگر مسودہ جو نہیں ہے وہ جان بوجھ کے خفیہ رکھا جا رہا ہے، اور ترمیم کا پیش کرنی ہے یہ بھی خفیہ رکھا جا رہا ہے، اور گھروں پہ چھاپے بج رہے ہیں، اور جناب سختی ہو رہی ہے اور دھمکیاں ہو رہی ہیں، اور جے یو آئی، پی ٹی آئی اور اختر مینگل کے اراکین کو جبر کا، زیادتی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، لالچ دیا جا رہا ہے۔ یہ جناب انہوں نے کی، مطلب ایک اندر سے دھمکیاں میں وضاحتیں ہیں، باہر سے کھڑے ہو کے انہوں نے دھمکیاں دیں۔ اچھا یہ سارا کچھ ہوا، سپریم کورٹ نے یہ وضاحت ایک اور دے دی، وضاحت نما دھمکی یا دھمکی نما وضاحت
پھر یہ انہوں نے دھمکیاں دی. اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ذرائع سے جب رابطہ کیا گیا تو جناب انہوں نے یہ کہا کہ وضاحتیں جو ہیں سپریم کورٹ کی یہ غیر قانونی ہیں, اور یہ ان کے ذرائع کی ان کے ذرائع ہیں الیکشن کمیشن کے, وہ یہ کہتے ہیں. اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ کسی غیر آئینی اور غیر قانونی فیصلے پر عمل درآمد کا پابند نہیں ہے. یہ ایک آئینی ادارہ ہے اور آئین اور قانون کے تحت کام کرتا ہے. اور الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ سے وضاحت مانگی تھی, کسی 8 رکنی بینچ یا 13 رکنی بینچ سے وضاحت نہیں مانگی تھی. اور پھر یہ تو ان کے ہمارے سورسز نے ہمیں یہ بتایا. پھر جو الیکشن کمیشن کا اپنا ایک آج اجلاس ہوا ہے, اس کی ابھی کوئی اعلامیہ سامنے نہیں آیا, لیکن جو ہم نے اپنے سورسز سے پتہ کیا ہے اس پر جو ہے وہ یہ پتہ چلا ہے کہ جو ان کی الیکشن کمیشن کی قانونی ٹیم ہے, انہوں نے الیکشن کمیشن کے اجلاس میں یہ رائے دی ہے کہ جی قانون کے ہوتے ہوئے عدالتی فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا جا سکتا. اور یہ کہا گیا کہ وہ جو نشستیں ختم کی گئی تھی وہ بحال کر دیجیے. یہ رائے دی گئی ہے قانونی ٹیم کی طرف سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو, اور لیکن اس کو کب بحال کرنا ہے اس کا جو ہے فیصلہ حالات کو دیکھ کر کیا جائے. تو یہ ایک سچویشن ہے. دلچسپ بات یہ دیکھیں, یہ کہتے ہیں کہ جج بڑے آئین اور قانون کی جنگ لڑ رہے ہیں. ذرا سیاست دیکھیں, اب تو کھلی ڈلی سیاست ہو رہی ہے نا جی. اب کوئی عدالت یا قانون یا آئین تو رہا ہی نہیں نا, کہ پہلے 13 ستمبر کو یہ وضاحت جاری کرتے جب حکومت نے آئینی ترمیم ٹیبل کرنی تھی. پھر جناب آج یا کل آئینی ترمیم ٹیبل کرنی ہے تو آج یہ فیصلہ جاری کرتے, پھر اوپر سے کہتے ہیں کہ ہم سیاسی نہیں ہیں. خیر وہ تو نہیں کہتے, مطلب یہ تو جو لوگ ایک ان کی طرف سے باتیں کرتے ہو, وہ کہتے ہیں جی بڑا کوئی آئینی اور قانونی کام ہو رہا ہے, ٹوٹل سیاست ہو رہی ہے جی. ٹائمنگ دیکھ لیں آپ, اور یہ وضاحتیں ہوتی بھی نہیں ہوتی عدالتوں کے فیصلوں کے اندر. اچھا پھر جناب یہ معاملہ ہے, اب سچویشن یہ ہے کہ جو سیاسی میدان ہے وہ بھی گرم ہے. کل رات کو مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو پی ٹی آئی کے وفد سے ملاقات کر کے دھمکیاں دی, اور انہوں نے کہا کہ جی ہماری پارٹی کے لوگوں کو جناب وہ ہٹایا جا رہا ہے, ہلایا جا رہا ہے, جو لایا جا رہا ہے, دھمکایا جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا جی اگر اس طرح ہوگا تو پھر اس طرح تو مذاکرات نہیں ہو سکتے. اور انہوں نے بڑا غصے کا اظہار کیا مولانا فضل الرحمان نے. پھر کیا ہوا جناب, رات تقریباً 2 بجے کے قریب پتہ چلا کہ وزیر اعظم پاکستان بھی مولانا فضل الرحمان کے گھر گئے, اور بلاول بھٹو زرداری بھی مولانا فضل الرحمان کے گھر گئے. رات صبح کے 3:30-4 بجے تک یہ لوگ وہاں پر بیٹھے رہے ہیں. اور اس کے بعد جناب آج شام کو, بلکہ سپہر کو, پاکستان تحریک انصاف کے وفد نے پھر مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی. اور ابھی وہ بیٹھے ہی ہوئے تھے کہ بلاول بھٹو زرداری بھی وہاں پر پہنچ گئے اپنے وفد کے ساتھ, اور کچھ لمحوں کے لیے وہ دونوں وفود اور مولانا اکٹھے بیٹھے. اس کے بعد پی ٹی آئی والا وفد وہاں سے نکل گیا, اور ان کی بلاول صاحب سے ملاقات جاری رہی. اچھا, اس ساتھ ہی جو اس کے بعد بلاول صاحب نے کی ہے ایک پریس کانفرنس. اس پریس کانفرنس میں انہوں نے اپنے ارکان کو بریک تھرو پر دی ہے مبارکباد, اور کہا ہے کہ جناب جو اسلام آباد میں رکے ہوئے ہمارے ارکین اسمبلی, ان کو میں یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ ان کا آخری ویکینڈ ہے یہاں پہ. اس کے بعد وہ اپنے اپنے حلقوں میں اپنے عوام کے پاس واپس جا سکیں گے. اور پارٹی ارکان کو ہم نے ہدایت کر دی ہے کہ وہ پارٹی کی ہدایات کے مطابق ووٹ ڈالیں. اور پھر یہ بھی جناب پتہ چلا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب کو یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ کل ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات کروا دیں گے. بیرسٹر گوہر نے ان سے یہ درخواست کی تھی کہ جی میری ملاقات کروا دیں عمران خان صاحب سے, تاکہ ہم اس معاملے میں ان سے مشاورت کر لیں. یہ وہی عمران خان صاحب ہیں جو کہتے تھے, اور ان کی پارٹی کے لوگ, جی نواز شریف سے جیل میں کیوں مشاورت ہوتی ہے. اب وہ باقاعدہ ترلے کھڑے ہیں کس کے, بلاول کے, کہ ہمیں مشاورت کرنے کے لیے ٹائم رہتا ہے. بلاول صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں کل صبح آپ کی ملاقات وہاں پہ ارینج کروا دیتا ہوں. وقت بھی آنا سی پاکستان تحریک انصاف, تو اس لیے کہتے ہیں نا بڑی بڑی باتیں نہیں کرنی چاہیے. کل جس کو ڈیزل کہتے تھے آج اس کے پاؤں پڑے ہوئے ہیں. کل جس کے بارے میں فکرے کستے تھے بلاول کو, وہ اس کے ترلے کیے جا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ہماری ملاقات کروا دی جائے. تو یہ ان کے حالات ہیں جناب. اچھا جی, یہ سارا کچھ معاملہ ہوا. پھر جو پارلیمانی کمیٹی تھی جس میں یہ مسودہ جو ہے اپروو ہو کے جانا تھا پیش ہونے کے لیے, تو اس پارلیمانی کمیٹی کے سربراہ سید خورشید شاہ, انہوں نے آج اس کے اجلاس کے خاتمے کے بعد میڈیا کے لوگوں سے گفتگو کی, اور انہوں نے کہا کہ جناب پارلیمانی کمیٹی نے مجوزہ آئینی ترامیم کا مسودہ منظور کر لیا ہے. اور ساتھ ہی یہ بتایا کہ جی یہ جو ہے وہ سب سے متفقہ طور پہ ہوا ہے. اور ہمارے ذرائع نے بتایا کہ جی یہ 11 صفحات پر مبنی مسودہ ہے, اور 26ویں ترمیمی ایکٹ اس کو نام دیا گیا. یہ سارا مسودہ وہی ہے جو ہم نے رات کو آپ کو ایکسکلوزیولی اس کی پوری ڈیٹیل آپ کی خدمت میں پیش کی تھی. میرا پچھلا ولاگ ہمارے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں, اس میں وہ مکمل جو تفصیلات دی گئی ہیں وہی ہو بہو تفصیلات اس مسودے میں موجود ہیں.
پھر جناب جو ہے وہ جو پارٹی کے پارلیمانی کمیٹی کے جو سربراہ جو خورشید شاہ صاحب انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہو گیا منظور. لیکن پھر کیا ہوتا ہے, پھر عامر ڈوگر صاحب آتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے, کہتے نہیں کوئی منظوری نہیں ہوئی. آپ اندازہ کیجئے کہ عامر ڈوگر صاحب کہہ رہے ہیں کوئی منظوری نہیں ہوئی. اچھا, پھر ہم نے کہا یار ہو سکتا ہے خورشید شاہ صاحب جو پارلیمانی کمیٹی کے سربراہ ان کو نہ پتہ ہو, پی ٹی آئی والے کو زیادہ پتہ ہوگا. لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اس کے بعد بیرسٹر گور کی بات ہوتی ہے میڈیا کے ساتھ, وہ کہتے ہیں جی ہو گئی ہے منظوری. اور یہ انہوں نے کہا جی کہ یہ جس پر ہمارا اور مولانا فضل الرحمان کا اتفاق ہوتا ہے اسی مسودے پہ منظوری ہوئی ہے, اور مولانا ہمارے ساتھ ہیں, اور کل جو ہے وہ میں عمران خان صاحب سے مشاورت بھی کروں گا, اور مولانا صاحب سے اس بات پہ اتفاق ہے. اور انہوں نے کہا کہ جناب جو ہاں جی, یہ انہوں نے بتایا کہ جناب یہ سارا معاملہ ہو گیا. اچھا, اب یہ ساری کہانی چل کے آ رہی ہے, یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. اس ساری کہانی کے پیچھے معاملہ یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے اندر تو بن گیا فارورڈ بلاک. ان کی اپنی پارٹی کی اراکین قومی اسمبلی اور سینیٹرز جو ہیں وہ مبینہ طور پہ مولانا کے کنٹرول سے نکل گئے ہیں. اب مولانا صاحب کو یہ بات پتہ چل گئی, جب پتہ چلی تو رات کو ان کا پارا ہائی ہو گیا, اور انہوں نے وہ پریس کانفرنس کے بیچ میں ہی ایک انہوں نے سیاسی فائر کھول دیا. لیکن ذرا اپنے آپ کو مولانا کی جگہ پہ رکھ کے دیکھیں. مولانا صاحب کی پوزیشن اس وقت یہ تھی گزشتہ کوئی 2-3 ہفتوں سے کہ جناب وہ مدار المہام تھے پاکستان کی سیاست کا. پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں کیا حکومت کی کیا اپوزیشن کی مولانا کا طواف کر رہی تھیں. مولانا صاحب اس کو انجوائے کرتے, اس کو بھی پکڑائی نہیں دے رہے تھے, اس کو بھی پکڑائی نہیں دے رہے تھے. لیکن اب جب مولانا کو یہ پتہ چلا کہ جس زمین کے اوپر وہ کھڑے ہیں وہ تو نیچے سے وہ دری کھینچ لی گئی ہے, تو پھر مولانا صاحب نے گھبرانا تو ہے نا بھائی. اور اس کے بعد پھر بلاول وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں. تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا صاحب کو مان جانا چاہیے. ہمارے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب مان گئے ہیں, لیکن مولانا صاحب اتنی دفعہ مانے ہیں کہ ہمیں ان کے ماننے پر ابھی تک اعتبار نہیں آ رہا. جب تک یہ بل اب پیش ہو کر منظور نہیں ہو جاتا اس وقت ساری صورتحال سامنے آئے گی. پہلے یہ تھا کہ آج بل پیش ہو جائے گا, قومی اسمبلی اور سینٹ کے دونوں کا اجلاس رکھا گیا تھا دوپہر کے ٹائم. پھر اس کے بعد وہ شام کو رکھا گیا, اور شام 6 بجے کا ٹائم تھا. ابھی ہمارے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ ابھی والے اس میں شاید یہ پیش نہ ہو, کل والے اجلاس میں پیش ہوگی. لیکن اس سے آگے یہ نہیں جائے گا. یہ لوگ کہتے ہیں نا 25 تاریخ تک وہ چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ اس سے پہلے ہو جائے یا اس سے بعد بھی ہو جائے, فرق نہیں پڑتا. بالکل فرق پڑتا ہے جناب, کیونکہ اس قانون کے مطابق جو پاس ہو رہا ہے اس میں 3 دن پہلے کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ چیف جسٹس کون ہوگا. تو 21 تاریخ سے آگے ان کے پاس ٹائم بھی کوئی نہیں ہے. تو یہ میرا خیال ہے 18 آج ہو گئی ہے, آج نہیں تو بھائی کل تک ہر صورت میں انہوں نے منظور کر لینا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.